بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ ابھی جب میں یہاں آیا تو کچھ دیر پہلے مجھے یہ اوسر ملا کہ میں جنرل چھبر صاحب کے ساتھ بیٹھا یہاں پر تھوڑی دیر، تو جو میرے مائنڈ میں تھیم تھی وہی تھیم جنرل صاحب بولے۔ یہ بڑا انوکھا کوانسیڈنس تھا۔ تو میں سوچا کہ انسان اگر اپنے نیچر پر ہو تو ویو لینتھ سب کا ایک ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کا شکر ہے کہ جنرل صاحب سچ مچ اپنے نیچر پر ہیں، انہوں نے اپنے نیچر کو بگاڑا نہیں ہے۔ تو یہ جو کوانسیڈنس ابھی ہوا تو مجھے اس میں ایک ڈسکوری ہو گئی کہ ہم آپ اگر نیچر پر ہوں تو سب کا ویو لینتھ ایک ہو جائے گا۔ تو جنرل صاحب نے ابھی یہ کہا کہ انسان کی سب سے بڑی کوالٹی کیا ہے؟ وہ ہے سیلف لیسنس۔ اگر آپ سیلف لیس ہو جائیں تو آپ سپر مین بن جاتے ہیں۔ اور سیلف لیس آدمی کب ہوتا ہے؟ جب وہ سپریم ریئلٹی کو ڈسکور کر لے۔ یاد رکھیے، جب تک آپ سپریم ریئلٹی کو ڈسکور نہ کریں تو آپ سیلفش بنے رہتے ہیں، اپنے آپ میں جیتے ہیں۔ اور جب آپ سپریم ریئلٹی کو ڈسکور کر لیتے ہیں تو وہی ٹائم ہوتا ہے کہ آپ سیلف لیس بن جاتے ہیں، اور اس سے بڑی کوئی کوالٹی انسان کی نہیں ہے۔ تو میں یہ کہنا چاہتا تھا، آج وہی بائی چانس وہی آج تھیم مل گئی مجھے، کہ آج کل آپ جانتے ہیں کہ حج کا زمانہ ہے، لوگ حج کے لیے چلے جا رہے ہیں۔ قریب 1 مہینے میں وہاں پر حج ہوگا مکے میں، تو سارے دنیا سے لوگ جا رہے ہیں۔ تو حج کیا ہے؟ دیکھیے، حج جو ہے وہ ہے 2 شبدوں میں، ونیس آف گاڈ اور ونیس آف مین۔ اس کا وہاں پر ایک ڈیمونسٹریشن دیا جاتا ہے مکے میں، ونیس آف گاڈ اور ونیس آف مین۔ وہ کیسے؟ جو لوگ حج کے لیے جاتے ہیں تو آپ جانتے ہیں کہ مکہ جاتے ہیں، کعبہ جو سینٹر ہے وہاں جاتے ہیں، تو گلوب کے چاروں طرف کچھ جگہیں بنا دی گئی ہیں کہ اس کو کہتے ہیں میقات۔ جب میقات پہ پہنچتا ہے آدمی تو وہ اپنا کپڑا بدل لیتا ہے۔ انڈیا سے جانے والوں کے لیے میقات جو ہے وہ یلملم ہے۔ یلملم ایک پہاڑ کا نام ہے۔ تو وہاں جب پہنچتا ہے حاجی تو یہ جو کپڑے ہوتے ہیں، سلے ہوئے کپڑے، اس کو اتار دیتا ہے، اور 2 بنا سلے کپڑے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں 2 وائٹ شیٹ، 2 سفید چادر وہ ڈال لیتا ہے، ایک نیچے ایک اوپر۔ اس طرح سے 25 لاکھ 30 لاکھ آدمی وہاں پہنچتے ہیں، سب کے سب اسی ایک کپڑے میں ہوتے ہیں۔ اور اس سب کو دیکھیں آپ کہ وہاں عرفات کا بہت بڑا ایک میدان ہے، وہاں پہ اکٹھا ہوتے ہیں، تو ایک بڑا انوکھا سین ہوتا ہے وہاں پر کہ سارے انسان ایک ہو جاتے ہیں وہاں۔ نہ کوئی غریب ہے، نہ کوئی امیر ہے، نہ کوئی رولر ہے، نہ کوئی رولڈ ہے، سب کا ایک ہی ڈریس ہے، وہی وائٹ ڈریس بنا سلا ہوا۔ تو ایک انوکھا سین ہوتا ہے وہ کہ سارے انسان لگتا ہے کہ سب ایک ہو گئے ہیں۔ تو اسی کو میں نے کہا کہ ونیس آف مین۔ احرام جو ہے ونیس آف مین کو یاد دلاتا ہے کہ تو سب ایک ہو۔ یعنی
انسان کو اتار کر کے وہاں لے جاتے ہیں جہاں سب انسان ایک ہو جاتے ہیں. تو یہ ہے یعنی پہلا جو ایکٹ ہوتا ہے حج میں وہی ہوتا ہے احرام باندھنا جو میقات پر کرتے ہیں. یہیں سے گویا حاجی حج یعنی حج کے اس میں آ جاتا ہے. پھر جب وہاں پہنچتا ہے مکہ میں تو پہلا کام جو ہوتا ہے وہ کعبہ میں جا کر کے وہاں پر اس کو کہتے ہیں طواف کرنا، 7 بار گھومنا. تو دیکھیے پرافٹ آف اسلام کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ پہنچے وہاں کعبہ پر، جب کعبہ دکھائی دیا تو پہلی بات جو منہ سے نکلی ان کے وہ کیا تھی؟ وہ تھی اللہم انت السلام و منک السلام الیک یرجع السلام حینا ربنا بالسلام وادخلنا دارک دار السلام. یعنی اے خدا تو پیس ہے، تجھ سے ہی پیس ہے. اے خدا ہم کو پیس پر زندہ رہنے کی توفیق دے اور ہم کو پیس کے گھر میں داخل کر. دیکھیے پیس کا گھر جو ہے وہ کیا ہے؟ وہ پیراڈائز ہے. قرآن میں پیراڈائز کو پیس کا گھر بتایا گیا ہے. قرآن میں یہ ایک ورس آتی ہے کہ واللہ یدعو الی دار السلام اینڈ گاڈ کالز ٹو دا ہوم آف پیس. تو آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں کہ کعبہ جو ہے وہ پیس کا وہ ہے یعنی سینٹر ہے. اسی لیے آپ کو پتا ہوگا کہ اس ایریا کو حرم کہتے ہیں. حرم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر کسی بھی قسم کی زندگی کو مارنا حرام ہے. نہیں وہاں آپ چوٹی بھی نہیں مار سکتے. جب حاجی جاتا ہے وہاں پر، جب پہنچتا ہے اس میں اگر وہ کوئی چڑیا مارے یا کوئی چوٹی مارے تو اس کا حج ہی ختم ہو جائے گا. یا وہ لڑ جائے آپس میں، لگنے لگے آپس میں ٹکراؤ کر لے تو وہ بھی حرام ہے وہاں پر. یعنی وہاں آپ کو پوری طرح پیس کے ساتھ رہنا پڑتا ہے ورنہ حج ختم. اس کے معنی یہ ہوئے کہ کعبہ کو یعنی جو حرم کا ایریا ہے اس کو سمبولک وے میں اس طرح بنایا گیا ہے کہ وہاں پر پہنچ کر کے آپ کو پوری طرح پیس میں رہنا پڑتا ہے. اگر نہ رہیں تو ختم، آپ کا حج ختم، حج ہی ختم. تو یہ ہے ٹریننگ، یہ لیسن دیا جا رہا ہے کہ پیس سب سے بڑی چیز ہے اسلام میں. میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کو جہاں تک میں نے سمجھا ہے پیس از دا سمم بونم ان اسلام. اسلام کے مطابق اگر میں کہوں تو پیس ہی کو سمم بونم مانا گیا ہے اسلام میں. کیوں؟ اس لیے کہ کوئی بھی ایکٹیویٹی، ریلیجس ایکٹیویٹی یا اسلام پر کچھ بھی کام نہیں ہو سکتا جب تک کہ پیس نہ ہو. پیس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نارمل سچویشن. سوسائٹی میں اگر نارمل سچویشن ہو، لوگ ایک دوسرے سے ہیٹ نہ کرتے ہوں، لوگ ایک دوسرے سے پیار و محبت کے ساتھ رہتے ہوں، ایک یونیورسل تھنکنگ لوگوں کے اندر ہو، اسی کا نام پیس ہے. تو جب ایسا ہوتا ہے تو سماج میں نارمل سچویشن اسٹیبلش ہو جاتی ہے، تبھی آپ کچھ بھی کام کر سکتے ہیں. اگر سماج میں نارمل سچویشن نہ ہو تو آپ کوئی بھی کام نہیں کر سکتے، کوئی بھی نہیں کر سکتے کام. تو حاجی جو وہاں لے آ جاتا ہے تو ایک طرف تو احرام باندھ کر کے اس کو یہ بتایا جاتا ہے کہ تم اور دوسرے انسان سب برابر ہو، ایک میں دوسرے میں کوئی ڈفرینس نہیں ہے. وہ سب ریلیٹیو ہے بات ہے کہ کوئی امیر ہے کوئی غریب. ریئل بات جو ہے ریئل بات کہ سب کے سب ایک ہے، سب کے سب ایک ہے، سب کے سب ایک ہے. ایسے ہی آتا ہے کہ پرافٹ نے جب حج کیا تو جب بھی کوئی وہاں پر، آپ جانتے ہیں کہ یعنی آج کل کی طرح روڈ نہیں تھی اس زمانے میں، تو کہیں نیچا اونچا پڑتا تھا. کوئی بھی نئی چیز آتی تھی تو آپ وہاں کہتے تھے اللہ اکبر، اللہ اکبر بولتے تھے، یعنی گاڈ از گریٹ. اب گاڈ از گریٹ کا مطلب کیا ہے؟ اس میں دیکھیے ایک اور چیز انڈرسٹوڈ ہے
یعنی گاڈ از گریٹ اینڈ آئی ایم ناٹ گریٹ. اس میں یہ چیز اپنے آپ انڈرسٹوڈ ہے. گاڈ از گریٹ اینڈ آئی ایم ناٹ گریٹ. یہ ہے ماڈسٹی کا لیسن. اللہ اکبر جو ہے خدا کو بڑا ماننے کا مطلب یہ ہے کہ تمہارے اندر ماڈسٹی ہونی چاہیے. تو اسلام میں ماڈسٹی کو بہت ہی اونچا درجہ دیا گیا ہے. ماڈسٹی کے بغیر اسلام میں نہ عبادت ہے, نہ خدا کا ذکر ہے جس کو یاد کہتے ہیں, کوئی بھی چیز نہیں ہے ماڈسٹی اگر نہیں ہے تو. ماڈسٹی کا الٹا کیا ہے؟ آروگنس. ماڈسٹی کا الٹا ہے ایگوئزم, آروگنس, گھمن. تو حدیث میں آتا ہے کہ لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ خردل من کبر. ایسا آدمی پیراڈائز میں نہیں جائے گا جس کے اندر ایک ذرے کے برابر بھی گھمنڈ ہو. تو گھمنڈ ایک دم اسلام کا الٹا ہے. اسلام جو کریکٹر لانا چاہتا ہے وہ ہے ماڈسٹی کا کریکٹر. اور بار بار وہاں پر رسول جو پرافٹ گئے وہاں پر تو بار بار ہر موقع پر آپ اللہ اکبر کہتے تھے, اللہ اکبر کہتے تھے. یعنی یہ یاد دلاتے تھے کہ تم بڑے نہیں ہو, بڑا تو خدا ہے. تمہارے لیے جو چیز شوبھا دیتی ہے وہ ہے ماڈسٹی, تواضع, نمرتا. یہ ہے سبق جو وہاں پر دیا جاتا ہے ہر حاجی کو. دیکھیے, کعبہ کا طواف کرنے کے بعد کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں وہ کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ گاڈ کو آپ اپنا سپریم بناتے ہیں, سپریم کنسرن بناتے ہیں. یعنی گاڈ اورینٹڈ لائف کا آپ وہاں پلیج لیتے ہیں. پلیج کعبہ کے گرد چاروں طرف جو گھومتے ہیں 7 بار, تو وہ آپ پلیج لیتے ہیں کہ میری زندگی گاڈ اورینٹڈ زندگی ہوگی. پھر وہاں سے اس کے پاس ہی 2 چھوٹی پہاڑیاں ہیں جن کو کہتے ہیں صفا اور مروہ. تو اس پر بھی 7 بار کچھ تیز تیز چلتے ہیں حاجی. وہ کیوں چلتے ہیں؟ یہ پارٹ ہے حج کا. ہاجرہ تھیں پرافٹ ابراہیم جو اب سے 4000 سال پہلے آئے, تو انہی نے سچ پوچھے تو کعبہ انہی نے بنایا تھا. یہ پرافٹ سے 2500 سال پہلے, اب سے 4000 سال پہلے حضرت ابراہیم جو تھے انہوں نے کعبہ بنایا تھا. وہی کعبہ چلا جا رہا ہے ابھی تک. تو ان کی بیوی تھی ہاجرہ, ان کے بچہ چھوٹا تھا اسماعیل. ان کو وہاں پر انہوں نے بسا دیا مکہ میں, جو اس وقت ڈیزرٹ تھا. تب وہاں پر کوئی آبادی یا انسان نہیں ہوا کرتا تھا. تو وہاں پر پانی بھی نہیں تھا. تھوڑا سا پانی جو ان کو دیا تھا مشق میں وہ ختم ہو گیا. تو پانی کے لیے وہ دوڑی. کبھی چڑھتی تھی صفا پہاڑی پر. وہ پہاڑی بہت اونچی نہیں ہے, ٹیلا جیسی ہے, ایک راک جیسی ہے سمجھ لیجیے, کہ چڑھ کر دیکھتی تھی کہیں کوئی پانی کا کوئی وہ ہے, چشمہ ہے, کوئی انسان ہے. پھر وہاں نہیں دکھائی پڑتا تھا, دوڑ جاتی تھی دوسرے پر, وہاں دیکھتی تھی. اس طرح 7 بار دوڑی. تو اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہاں پر ایک چشمہ نکل آیا جس کو ہم زمزم کہتے ہیں. تو اس میں ایک خاص بات یہ ہے کہ ہاجرہ جو تھوڑا تیز تیز چلی تھی, ہر حاجی کا وہاں تیز تیز چلنا پڑتا ہے. یعنی ایک عورت کے فوٹ اسٹیپ پر سارے انسان چلتے ہیں. بڑی انوکھی بات ہے یہ. چاہے کوئی کنگ ہو, چاہے کوئی امیر ہو, کوئی بھی ہو, ہر ایک کے لیے وہاں پر یہ کرنا پڑتا ہے کہ وہ ہاجرہ کے فوٹ اسٹیپ پر وہاں پر 7 بار دوڑے وہ. تو یہ عورت کا یعنی عورت کا درجہ میں سمجھتا ہوں کہ اسلام میں اتنا بڑا جو ہے اس کا ایک نمونہ آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ اسلامی جو کلچر ہے وہ لیڈیز فرسٹ کا کلچر ہے. میں خود اپنے گھر کے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میرے گھر میں ہم لوگ ٹریڈیشنل لوگ ہیں, اور ہمارے گھر میں عورتیں ہی سارا کنٹرول کرتی ہیں, ہماری کوئی سے نہیں ہوتی.
تو میں سمجھتا ہوں کہ لیڈیز فرسٹ کا جو پرنسپل ہے اس کو اسٹیبلش کیا ہے اسلام میں اس طریقے سے کہ سارے لوگ اس لیڈی جس کا نام حاجرہ تھا جو 4000 سے پہلے وہاں پر تھی, اس کے فوڈ اسٹیپ پر سارے لوگ چلتے ہیں. پھر دیکھیے اس طرح سے کئی وہاں پر ریچولس ہوتے ہیں, اس کو مناسک کہا جاتا ہے. اس کو ادا کرتے ہوئے پرافٹ وہاں پہنچتے ہیں جہاں جس کو کہتے ہیں مینا ایک جگہ ہے, وہاں پر پہنچتے ہیں. تو وہاں پر آپ بیٹھے ہوئے تھے تو کئی لوگ آپ کے پاس آئے. یہ میں کہہ دوں کہ اس وقت آپ کے پاس جو حج کرنے گئے تھے لوگ, ان کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ تقریباً 1.5 لاکھ لوگ تھے. اس کو پرفارم کرنے میں کچھ فرق ہو گیا, یعنی کچھ آگا پیچھا ہو گیا. جسے ایک کام جو پہلے کرنا تھا اس کو بعد کیا, بعد والے کو پہلے کر لیا. اس طرح کا کچھ بھول لوگوں کو ہو گئی تھی. تو آتا ہے حدیث کی کتابوں میں کہ آپ ہر ایک سے کہتے تھے کہ افعل ولا حرج, افعل ولا حرج, کر لو اس میں کوئی حرج نہیں ہے, کر لو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. حرج تو یہ ہے کہ تم کسی انسان کو بے عزت کرو. یہ بڑی انوکھی حدیث ہے کہ حج سب سے بڑا عبادت مانی گئی ہے اسلام میں, افضل عبادت مانی گئی ہے. اس کے ریچولس میں آدمی کچھ کمی کر دیتا ہے اور پوچھتا ہے آپ سے کہ مجھ سے کمی ہو گئی, تو آپ کہتے ہیں کچھ نہیں, ہو گیا, تمہارا حج ہو گیا. افعل ولا حرج, تمہارا حج ہو گیا. اصل جو کمی کی بات ہے, اصل جو غلطی کی بات ہے, وہ یہ ہے کہ تم کسی انسان کو بے عزت کرو, کسی انسان کو بے عزت کرو. اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ انسان کو عزت دینا اسلام میں کتنی بڑی چیز ہے. ایک صحابی تھے, وہاں پر آتا ہے کہ وہ کعبہ کے پاس بیٹھے ہوئے تھے, تو کعبہ کو دیکھا انہوں نے, دیکھ کر کہا کہ اے کعبہ, تیرا بڑا درجہ ہے اسلام میں, لیکن انسان کا درجہ تجھ سے بھی زیادہ ہے. کیسی انوکھی بات ہے. انسان کا درجہ کعبہ سے بھی زیادہ بڑا درجہ ہے. تو انسان کو عزت دینا اور انسان کو اس کا جس کو کہتے ہیں آدر کرنا انسان کا, وہ فرض ہے اسلام میں. اس طریقے سے پھر پہنچتے ہیں آپ وہاں پر دیکھیے کچھ جگہیں ہیں جن کو کہا جاتا ہے کہ سیٹن کا سمبل ہے. اس کے پیچھے ایک لمبی اسٹوری ہے, وہاں میں نہیں جا رہا ہوں, لیکن باہر وہ سیٹن کا سمبل مانا جاتا ہے. تو وہاں پر لوگ کنکری مارتے ہیں, یعنی سیٹن کو کنکری مارتے ہیں. دیٹ از اے سمبولک اسٹوننگ. اس کا مطلب نہیں کہ سچ مچ ہی وہاں شیطان کھڑا ہوا ہے, نہیں, دیٹ از اے سمبولک اسٹوننگ. تو اس سمبولک اسٹوننگ کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں ہر دن یہی کام کرنا ہے. وہاں کی سمبولک اسٹوننگ کر کے آپ یہاں آتے ہیں ریئل اسٹوننگ کے لیے, کیونکہ اسلام میں ایک کانسیپٹ دیا گیا ہے کہ انسان کے اندر کچھ ولنریبل پوائنٹ ہیں جہاں سے شیطان گھس آتا ہے. وہ ہے ڈیزائرس, وہ ہے نیگیٹو تھاٹس. مثلاً ایک آدمی نے آپ کو پرووک کیا تو آپ غصے میں آ گئے. غصے میں آنے کے معنی ہے کہ شیطان آپ کے اندر انٹر ہو گیا. اگر آپ پرووک ہو گئے اور غصے میں آ گئے آپ, تو شیطان انٹر کر لیا آپ کے اندر. اب وہ بھڑکائے گا, وہ اور آپ کے غصے کو بھڑکائے گا, آپ کو ریونج تک لے آئے گا اور کہے گا کہ ان کو آئی ہیو ٹو ٹیچ لیسن, اس طرح یہاں تک لے جائے گا. پھر لڑائی بھڑائی سب ہوگا. تو وہاں پر آپ کو سیٹن کو اسٹوننگ کرنی ہے, یعنی اس کو بھگانا ہے. حدیث میں بتایا گیا ہے کہ جب بھی تم کو ایسا محسوس ہو کہ سیٹن گھس آیا ہے تمہارے اندر, تو جلدی سے کہو اللہم انی اعوذ بک من ہمزات الشیاطین, اللہم انی اعوذ بک من الشیطان الرجیم. یہ اس کی اسٹوننگ ہوگی, یعنی اپنے مائنڈ کو جگاؤ, اپنے اندر جو تمہاری جو سائیکالوجی ہے اس کو ایکٹیو کرو, اس کے اگینسٹ میں
کھڑا کرو اپنی سوچ کو, تو وہ بھاگ جائے گا وہ. تو یہ ریئل اسٹورنگ تو ہم کو ہوتی ہے یہاں کی زندگی میں. وہاں ہم سمبولک اسٹورنگ کر کے اپنے آپ کو پریپیئر کرتے ہیں ریئل اسٹورنگ کے لیے, کہ جب بھی کوئی ایسی بات نگیٹو تھاٹ آئے, جب بھی کوئی ہمارے اندر میلس, ریونج, انٹالرنس, اس طرح کے کوئی بھی نگیٹو تھاٹ آتے ہیں جو, وہ سیٹن ہمارے اندر انٹر کر جاتا ہے, اس کو ہمیں اسٹورنگ کر کے بھگانا ہے. یہ وہاں کی سمبولک اسٹورنگ جو ہوتی ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ اپنے آپ کو ریئل اسٹورنگ کے لیے تیار کرو. جیسا کہ ابھی جنرل سبر صاحب نے بڑا اچھا کہا تھا کہ رجا, ایک حدیث کا انہوں نے ریفر کی تھی کہ رجانا من الجہاد الاصغر الی الجہاد الاکبر. تو بڑا جہاد اسی کو بتایا گیا ہے. چھوٹا جہاد تو یہ ہے اینیمی سے لڑنا, اینیمی سے لڑنا چھوٹا جہاد ہے. بڑا جہاد کیا ہے؟ سیٹن سے لڑنا. جب بھی سیٹن آپ کو ایکٹیویٹ کرے, آپ کے اندر نگیٹو تھاٹ لائے, آپ کو ان ہیومن کریکٹر کی طرف لے جائے, آپ سے آپ کی نمرتا چھین لے, آپ سے ماڈسٹی چھین لے, جب بھی ایسا کرے تو جلدی سے آپ اس کی اسٹورنگ کر کے بھگائیے. یہ ہے بڑا جہاد, الجہاد الاکبر. ایسے دیکھیے یہ پورا حج کا ایک ریہرسل ہے, ریہرسل ہے, یعنی ہم کو پریپیئر کرتا ہے کہ ہم کیسے سوسائٹی میں رہیں. تو ایک جگہ تھی اس کو کہتے ہیں مزدلفہ. مزدلفہ سے لوگ آگے بڑھے تو تیز چلنے لگے. جیسے آج کل آپ جانتے ہوں گے کہ جہاں اسٹوننگ کی جاتی ہے وہاں لوگ رش کرتے ہیں اور اسٹیمپیڈ ہو جاتا ہے, یہاں تک نوبت آ جاتی ہے. یہ سب بالکل حرام ہے اسلام میں. تو ایک جگہ لوگ تیز چلے وہاں سے, یعنی مزدلفہ سے آگے بڑھنے کے لیے. تو آپ نے کہا, رسول اللہ نے, پروفٹ نے کہا کہ السکینہ ایھا الناس, السکینہ ایھا الناس فإن البر ليس بالإیذاء. اے لوگوں دھیرے چلو, اے لوگوں دھیرے چلو. تیز چلنے میں کوئی نیکی نہیں ہے, تیز چلنا کوئی اچھی بات نہیں ہے. تو آہستہ چلنا اور تیز چلنا کیا چیز ہے؟ آپ دوسروں سے ڈھکیل کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں, اس کا نام ہے تیز چلنا. جب بہت سے لوگ ہوں تو تیز کیوں چلتا ہے آدمی؟ آگے نکلنے کے لیے. تو یہ ایک شیطانی کام ہے. جب آپ بہت سے لوگوں کے ساتھ ہیں, آپ کو دوسروں کو راستہ دینا چاہیے, اپنے کو پیچھے کر کے دوسرے کو موقع دینا چاہیے کہ وہ آگے بڑھے. یہ ہے السکینہ ایھا الناس. تو وہاں پر لوگ چاہتے تھے کہ دوسروں کو, یعنی رش کر کے دوسروں سے آگے بڑھ جائیں. تو آپ نے روکا, ایسا مت کرو. تو یہ بھی ایک ٹریننگ ہے اس بات کی کہ آپ جب سماج میں ہوں, بھیڑ میں ہوں, لوگوں کے ساتھ ہوں, تو آپ کا کریکٹر کیا ہونا چاہیے؟ آپ کا کریکٹر یہ ہونا چاہیے کہ آپ دوسروں کو موقع دیں, دوسروں کو موقع دے کر خوش ہوں. آپ اپنے کو آگے بڑھا کر خوش ہونا, یہ تو ایک آروگینس کی بات ہے, تو گھمنڈ کی بات ہے. دوسروں کو آگے بڑھانے کا موقع دیں آپ, پھر خوش ہوں. یہ ہے ماڈسٹی, اور یہی ہے ورچو, یہی ہے نیکی. وہاں پر دیکھیے ایک چیز یہ ہے کہ وہ جو ایریا ہے وہ پورا ایریا ایک ہسٹوریکل ایریا ہے. وہاں پر ایک 4000, یعنی اب سے شمار کریں تو 4000 سال بنتے ہیں, اس وقت شمار کریں تو 2500 سال بنتے ہیں. اس ایریا میں ایک پوری ہسٹری ہے. ہسٹری پرافٹ ابراہیم کی, پرافٹ اسماعیل کی, پرافٹ محمد کی, پرافٹ محمد کے کمپینینس کی, ایک پوری ہسٹری وہاں بنتی ہے. تو جب وہاں جاتا ہے آدمی تو آج کل کے حاجی تو خالی مسائل رٹ لیتے ہیں, بس رٹ لیتے ہیں اور رٹ کر کے جا کر دہراتے رہتے ہیں. صحیح حج وہ ہے کہ آپ ان بکس کو پڑھ کر جائیں, ان کتابوں کو پڑھ کر جائیں جس میں اس کی ہسٹری بتائی گئی ہے, تاکہ جب وہاں جا کے آپ ایسوسیٹ کر سکیں اس کو. جب آپ وہ جگہیں دیکھیں, آپ یہاں یہ ہوا, یہاں یہ ہوا, یہاں ہوا, تو آپ کا مائنڈ سے ایسوسیٹ کرے گا. پھر آپ کو انسپریشن ملے گا, پھر آپ کو انسپریشن ملے گا. جیسے کہ کعبہ میں
شاید آپ جانتے ہوں کہ وہاں پر کور ہوتا ہے، اس کو غلاف کہتے ہیں، غلاف کعبہ، کور کالے رنگ کا. تو پرافٹ نے جب مکہ کو آپ نے آکوپائی کر لیا اور مکہ پہ آپ کا وہ ہو گیا، آپ کو مل گیا وہاں پر، تو اس وقت کعبہ کے اوپر جو کپڑا چڑھا ہوا تھا وہ مشرک لوگوں نے چڑھایا تھا، مشرک لوگوں نے. یعنی کیونکہ اس وقت مشرک لوگوں کے ہی کنٹرول میں تھا کعبہ. رسول اللہ سے پہلے کعبہ جو تھا مشرک لوگوں کے کنٹرول میں تھا، تو انہوں نے کپڑا چڑھایا تھا. تو آج کل جو لوگوں کا مائنڈ ہوتا ہے وہ سوچتے ہیں کہ بھئی یہ تو مشرک کی پہچان ہے، اس کو جلدی سے ہٹاؤ، اس کو نکالو یہاں سے. لیکن کسی نے یہ سوچا بھی نہیں ہے کہ اس کپڑے کو ہٹاؤ. وہی کپڑا جو مشرک لوگوں نے چڑھایا تھا وہاں پر، جو غلاف، وہی غلاف باقی رہا، اگرچہ وہاں پر رسول اللہ کا آکوپیشن ہو چکا تھا تب بھی. پھر بدلہ کب گیا؟ بدلہ گیا کہ ایک بوڑھی عورت آئی، وہ جو آپ جانتے ہوں گے جس کو دھوئی دینا، یعنی کوئی لوبان وغیرہ جلا کر کے اس کا دھواں دیتے ہیں. تو وہ پرانے زمانے کوئی لیڈی تھی بوڑھی، تو وہ ایسے کرنے لگی، کعبہ کے چاروں طرف وہ دھوئی دینے لگی. تو اس کی وجہ سے کیا ہوا کہ اس میں آگ لگ گئی، اور وہ غلاف کعبہ جو تھا کپڑے کا ہوتا تھا، وہ آج بھی کپڑے کا ہوتا ہے، تو وہ جل گیا. جب وہ جل گیا تب اس کو بدلا گیا. اس میں کتنا بڑا ایک لیسن ہے، دیکھیے کہ یہ سوچ کہ مشرکین نے یہ چاہا تھا اس کو ہم بدلیں گے، یہ سوچ غلط. وہ بھی انسان تھے، کپڑے میں نہ شرک ہے نہ توحید ہے. کپڑا تو کپڑا ہے، وہ تو کاٹن کا، آپ جو چڑھائیں گے وہ بھی کاٹن کا ہوگا، انہوں نے چڑھایا وہ بھی کاٹن کا ہوگا. یہ ریئلسٹک اپروچ. تو جب تک وہ نہیں جلا تھا تب تک وہی کبھی رہا. جب جل گیا تو بدل دیا گیا، کیونکہ اب تو بدل نہیں تھا، اب تو وہ نیڈ بن گیا، ضرورت بن گئی. تو جب تک یعنی ضرورت نہیں بنی تب تک اس کو نہیں بدلا گیا. اس سے آپ ایک انسپریشن لیں گے کہ اسلام میں بہت زیادہ ریئلزم ہے. ریئلسٹک اپروچ بھی اسلام کا ایک طریقہ ہے. اس طرح کے بہت سی باتیں ہیں وہاں، جو آپ جب پڑھ کر جائیں ان باتوں کو، اس ہسٹری کو پڑھ کر جائیں، پرافٹ کی ہسٹری، کمپینین کی ہسٹری، تو جگہ جگہ آپ اس سے ایسوسیٹ کریں گے، اپنے کو ایسوسیٹ کر کے اس سے آپ کو انسپریشن ملے گا. پھر دیکھیے سب سے بڑا جو وہاں پر ہوتا ہے وہ ہے میدان عرفات. جو ہے اس میں اکٹھا ہوتے ہیں لوگ، سب کے سب وہاں اکٹھا ہوتے ہیں. بہت بڑا میدان ہے. تو وہاں پر سب لوگ جب اکٹھا ہوئے تو پرافٹ نے وہاں پر لوگوں کو ایڈریس کیا. اس ایڈریس میں جو باتیں کہیں آپ نے وہ کتابوں میں آج بھی موجود ہیں، اور وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہیں. اس میں سب سے پہلے جو بات ملے گی آپ کو یہ ملے گی کہ لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعربی علی عجمی ولا لاسود علی احمر ولا لاحمر علی اسود الا بالتقوی. جو آپ اس وقت ہیڈ آف دا اسٹیٹ تھے، عرب پورا کا پورا ایک اسٹیٹ بن چکا تھا، اس کا آپ ہیڈ تھے. تو اونٹ پر سوار ہو کر کے آپ نے یہ ایڈریس کیا تھا. کیونکہ ہیڈ آف اسٹیٹ کی حیثیت سے آپ نے یہ ڈکلیئر کیا، ایک ڈکلیریشن تھا یہ کہ عربی کو اجمی پر کوئی سپیریٹی نہیں ہے، اجمی کو عربی پر یا عربی کو اجمی پر کوئی سپیریٹی نہیں ہے. کسی بلیک کو کسی وائٹ پر سپیریٹی نہیں ہے، نہ وائٹ کو بلیک پر نہ بلیک کو وائٹ پر سپیریٹی ہے. سب انسان برابر ہیں، سب انسان برابر. یہ ہیومن ایکولیٹی کا ایک اعلان تھا، ایک ڈکلیریشن تھا جو ہیڈ آف اسٹیٹ کی زبان سے وہاں پر کیا گیا. پھر آپ نے بہت سی باتیں وہاں پر کہی، اس میں سے ایک یہ تھی کہ آپ نے کہا کہ الا لا تظلموا ولا لا تظلموا،
اے لوگوں تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو، یعنی کوئی ایک دوسرے کو ستائے نہیں، کوئی ایک دوسرے کو ستائے نہیں. ایک کسی کو ستانا حرام ہے اسلام میں. ایک حدیث ہے کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی لا یأمن جارہ بوائقہ. اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے. 3 بار آپ نے کہا. اس کے بعد آپ نے فرمایا who creates problem for his neighbors، جو اپنے پڑوسی کے لیے پرابلم کریٹ کرے. یعنی یہ اگر جان بوجھ کر کوئی دوسرے کے لیے پرابلم کریٹ کرتا ہے، کسی دوسرے کو ستاتا ہے، تو اس کا ایمان ہی ختم، اس کا اسلام ہی ختم، اس کی پیراڈائز ہی ختم، سب کچھ ختم. یہ وہاں آپ نے اعلان کیا. تو اسی طرح کی اور بہت سی باتیں. اس کو کہا جاتا ہے خطبہ حجۃ الوداع. یہ جو خطبہ ہے، خطبہ مینس ایڈریس. حجۃ الوداع یعنی آخری حج میں جو آپ نے لوگوں سے کہا، اس کا پورا ٹیکسٹ آج بھی موجود ہے کتابوں میں. اس کو آپ پڑھ سکتے ہیں. اس میں یہی سب ہے، ونس آف گاڈ، ونس آف مین، سب لوگ ایک ہیں. یہ جو ایکولیٹی ہے، اتنا زیادہ اسلام میں نماز سے لے کر حج تک ہر چیز میں اتنا زیادہ اس کو یعنی ریپیٹ کیا جاتا ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ 2 ہی چیزیں سب سے بڑی ہیں اسلام میں: خدا کو ایک ماننا، سارے انسانوں کو برابر ماننا. ونس آف گاڈ اور ونس آف مین. اسی لیے آپ کو معلوم ہوگا کہ سوامی وویکانند جو بہت بڑے اسکالر تھے اور بہت بڑے اسپریچول آدمی تھا ہمارے انڈیا کے، تو انہوں نے کہا تھا، انہوں نے لکھا تھا، ان کی کتاب ہے میرے پاس، کہ if any religion approached to this equality, it is Islam and Islam alone. تو ایکولیٹی جو ہے اسلام میں جس چیز میں دیکھے وہاں ایکولیٹی ملے گی آپ. یعنی ڈسکریمنیشن اسلام میں بالکل نہیں، اور نا برابری بالکل نہیں، سب کا ایک درجہ ہے. جیسے مثال کے طور پر پرافٹ جب گئے تھے حج کرنے کے لیے، تو جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ وہاں پر آپ کے ساتھ تقریباً 1.5 لاکھ لوگ تھے، لیکن سب سے قریب جو 2 آدمی آپ کے تھے دائیں اور بائیں، وہ تھے اسامہ اور وہ بلال. دونوں کون تھے؟ یہ بلیک لوگ تھے. وہاں پر کچھ لوگ جو افریقہ کے بلیک ریسز جو تھیں، ان کو کچھ لوگ وہاں بسے ہوئے تھے آ کر کے، تو ان میں سے وہ تھے. خود جو اوریجنل عرب ہوتے تھے تو وہ تو وائٹ ہوتے تھے. تو 2 بلیک جن کا کوئی وہاں پر درجہ نہیں تھا، کوئی وہ رچ نہیں تھے، کوئی وہ پاورفل نہیں تھے، تو ایک اسامہ اور ایک دوسرے بلال، ایک دائیں ایک بائیں آپ کے تھے. یہ کتنی بڑی بات ہے. اور پھر دیکھیے جب مکہ پر آپ نے آکوپائی کیا تھا اور کعبہ کو اس سے پہلے مشرک لوگوں کے قبضے میں تھا، اب وہ قبضے میں آ گیا ان لوگوں کے جو خدا کو ایک مانتے تھے. تو وہاں پر کیا ہوا کہ اذان دینا تھا تو لوگ چاہتے تھے، یہ بہت بڑی بات تھی کہ 1000 سال کے بعد ایک کوئی شخص کھڑا ہو کر اذان دے وہاں پر، اللہ اکبر اللہ اکبر کہے. تو لوگ سمجھتے تھے کہ علی کو موقع دیا جائے گا اذان دینے کا، یا کسی بڑے جو فیملیز تھیں ان میں کوئی آدمی کھڑا کیا جائے گا. آپ نے بلال سے کہا کہ تم اذان دو. بلال جو ہے یعنی ایک بلیک آدمی تھے، افریقہ سے آئے تھے، وہ ان کا کوئی درجہ نہیں تھا وہاں. تو بلال نے وہاں پر کھڑے ہو کر اذان دی. اس سے ہم اندازہ کر سکتے ہیں کہ ایکولیٹی اسلام میں کتنی زیادہ ہے. تو
جہاں تک میں نے سمجھ پایا ہوں اسلام کو، کہ دو چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اسلام میں، وننس آف گاڈ اور وننس آف مین. اور یہ چیزیں جس کے اندر پیدا ہو جائیں تو اس کا وہی آئے گا، یعنی ماڈسٹی آئے گی، نمرتا آئے گی، اور آدمی سیلف لیس بن جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہی سب سے بڑی کوالٹی ہے انسان کی. آپ نے حج کے بارے میں بتاتے ہوئے استری کو اسلام میں بہت بڑا سمان دیا جاتا ہے، ایک اونچ استھان دیا جاتا ہے، یہ کہا. اور آپ کے گھر میں بھی آپ نے استری کو اونچ استھان دیا ہے، یہ بھی کہا. حالانکہ ہر گھر میں استری کو اونچ استھان دیا گیا ہے، ناری کو بڑا پوتر ایوم دیوتا کے روپ میں مانا گیا ہے. لیکن جب ہم دیکھتے ہیں تو ہر گھر میں استری کو ایک پروش ہمیشہ اپنے سے کم سمجھتا ہے. جہاں تک اسلام کی بات ہے، میں آپ سے کہنا چاہوں گا کہ اگر استری کو اچ استھان ہے تو یہ طلاق 3 بار کہنے کے بعد استری کو جو دور کیا جاتا ہے، کیا یہ سچ ہے؟ اگر ہے تو پھر یہ کہاں تک دھرم سنگت ہے؟ دیکھیے، میں ایک پرنسپل کی بات کہوں گا کہ آئیڈیل اور پریکٹس میں کبھی بھی برابری نہیں ہوتی ہے. کیوں؟ اس دنیا میں خدا نے انسان کو رکھا ہے آزاد. ہم لوگ جو ہیں، یعنی دوسری چیزیں جو ہیں ان کو فریڈم نہیں ملی ہوئی ہے. کوئی سن یا اسٹار، کوئی پلانٹ، ان کو فریڈم نہیں ملا ہوا ہے. وہ تو لا آف نیچر سے کنٹرول ہوتے ہیں. انسان کو خدا نے آزادی دی ہے، تو آزادی جب دی ہے تو انسان کبھی مس یوز کرتا ہے. یہ سب مس یوز جو کرنے کے فنامنا ہے، تو آزادی کو مس یوز کرنا جاری رہے گا، کیونکہ خدا آزادی کو ابالش نہیں کرے گا. تو ایک چیز یہ ہے کہ آپ یہ کہیں کہ کسی سوسائٹی کی یعنی پریکٹیکل حالت کیا ہے، یا کسی انسان کی، کسی فیملی کے بارے میں رائے دیں. آپ ایک ہے کہ دھرم یا مذہب یا کے بارے میں بولیں، تو میں اس وقت جو کہا ہے وہ اسلام کے بارے میں کہا ہے. مجھے سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے اس وقت میں نہیں بولا ہوں اس وقت. میں کہوں گا کہ یو ہیو ٹو ڈفرینشیٹ بٹوین اسلام اور مسلمس. You have to judge Muslims in the light of Islamic teachings and not vice versa. دیکھیے، طلاق کے بارے میں عرض کروں گا کہ طلاق کا اسلام میں جو طریقہ ہے بہت ہی سائنٹیفک ہے. وہ کیا ہے؟ وہ ہے 3 مہینے میں جا کر کے وہ پورا ہوتا ہے، یعنی جو پرسکرائبڈ طریقہ ہے. میرے پاس کئی لوگ آئے، کہا کہ میری بیوی سے مجھے جھگڑا ہے، اب میں طلاق دینا چاہتا ہوں. تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پرسکرپشن جو دیا گیا اسلام میں اس کے مطابق کیجیے. آج آپ بیوی سے کہیے کہ میں تم کو 1 طلاق دیتا ہوں، اگلے مہینے کہیے کہ میں تم کو 2 طلاق دیتا ہوں، پھر تیسرے مہینے کہیے کہ میں تم کو 3 طلاق دیتا ہوں. تب جا کر طلاق جو ہے فائنل ہوگا. تو کوئی بھی آدمی دوبارہ لوٹ کر نہیں آیا. کیوں؟ طلاق دیتے ہیں غصے میں لوگ، مور دین 99% غصے میں دیتے ہیں طلاق. تو اگر یہ جو پرسکرائب طریقہ ہے اس کو اپنایا جائے تو اپنے آپ ہی طلاق نہیں ختم ہو جائے گا. شادی کرتا ہے آدمی اس لیے نہیں کہ طلاق دے. ہر آدمی شادی کرتا ہے گھر بنانے کے لیے، اس میں کوئی ایکسیپشن نہیں ہے. ہر آدمی گھر بنانے کے لیے شادی کرتا ہے، لیکن غصے میں کہتے ہیں طلاق. لو میرج ہو تب بھی کہتے ہیں، ارینج میرج ہو تب بھی کہتے ہیں. تو پرسکرائب طریقہ اگر اپنایا جائے تو طلاق تو یعنی اتنا کم ہو جائے شاید کہ ملین میں 1 طلاق ہوگا. البتہ مسلمان جو کرتے ہیں اس میں آپ کو عرض کروں کہ آج کل جو مفتی لوگ فتویٰ دے کر کو طلاق کو جو کہتے ہیں واقع کرنا، سپریشن کر دیتے ہیں، وہ غلط ہے میرے نزدیک. کیوں؟ رسول اللہ کے زمانے میں فرسٹ کیلف کے زمانے میں اور سیکنڈ کیلف کے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا. حضرت عمر کے آخری زمانے میں ایسا ہوا کہ لوگ ایک سٹنگ میں 3 طلاق دینے لگے. تو حضرت عمر نے بلایا ان کو، بلا کر انہوں نے کہا کہ میں
تمہارے 3 طلاق کو واقع کروں گا, یعنی سپریشن کرا دوں گا. لیکن انہوں نے ساتھ ساتھ کیا کیا کہ فوجا ظاہر ہو, ان کی پیٹھ پر خوب فلاگنگ کی, انہوں نے خوب کوڑے مارے, اتنا مارا کہ پیٹھ زخمی ہو گئی ان کی, خون بہنے لگا. تو کیا ہوا پھر, دیٹ واز اے ڈیٹرن پنشمنٹ. اس بعد وہی رک گیا پروسیس. آج کل کے ہمارے لوگ جو ہے دھڑا دھڑ فتویٰ دیتے رہتے ہیں, یہ فتویٰ بالکل غلط ہے. میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ آپ یا تو فتویٰ مت دیجیے, سمجھائیے بجھائیے ان کو کہ بھائی غصے میں نہیں ایسا کیا جاتا, سمجھائیے بجھائیے. اور اگر آپ کو وہ کرنا ہے تو گورنمنٹ سے ایک قانون بنوائیے کہ جو آدمی 3 طلاق دے گا اس کو پولیس پکڑ کر مارے گی, تاکہ ایک اگر کر دے دوسرے کو ہمت نہ پڑے. یہ ہے اسلام کی پوزیشن. چاچا آپ نے کہا ہے کہ بھائی اسلام میں مہیلا کو بہت بڑا درجہ ہے, اور آپ نے کہا بھی ہے کہ ہمارے گھر میں بھی کافی مہیلا کو کافی ادھیکار ہے. پھر اتنا ادھیکار اور درجہ ہونے کے بعد میں یہ صحیح بات ہے کہ بھائی مہیلا کا درجہ بہت اونچا ہے. کسی شاعر نے کہا ہے کہ زندگی کو اگر سہارا ہو تو عورت کا, نہ تو کسی تخت و تاج کا نہ کسی طاقت کا, گھر میں اگر عورت ہو تو لاکھوں کی دولت ہے وہ, اور سچ پوچھو تو ہر انسان کی عزت ہے وہ. یہ صحیح بات ہے. پھر بھی اتنا درجہ دیا ہے اسلام نے عورت کو, درجہ دینے کے باوجود بھی پھر اسلام میں یا مسلم دھرم میں یہ جو برقع پدھتی ہے یہ کیوں ہے, اور برقع پدھتی کے پیچھے کیا راز ہے؟ ہاں دیکھیے, میں آپ کو صاف کر دیتا ہوں یہ بات. برقع اسلام میں نہیں ہے, یہ تو انڈیا میں یہ کلچر آیا ہے ایران سے. عرب میں اگر آپ پڑھیں پرافٹ کے زمانے میں وہاں برقع نہیں ہوا کرتا تھا. اسلام میں جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ یعنی نیوڈیٹی اسلام میں حرام ہے, نیوڈیٹی. تو نیوڈیٹی اگر نہیں ہے تو یہ ہے مسئلہ کہ جس کو کہتے ہیں وجہ, وجہ مطلب فیس, فیس اور یہ ہاتھ اور پاؤں, اس کو آپ کھلا رکھ سکتے ہیں, لیکن باقی جو ہے وہ ڈھکا ہونا چاہیے, لوز ڈریس ہونا چاہیے. بس یہ ہے اسلام. اور جو برقع ہے وہ تو ایک کلچر ہے جو ایران سے آیا ہے. لوگ سمجھتے ہیں کہ اسلام ہے, وہ اسلام نہیں ہے. کسی کو شک اس میں ہو تو میں بک بتاتا ہوں, آپ پڑھ سکتے ہیں. وہ مسٹر رجت آپ کتاب کا نام لکھوا دیں گے, ٹائٹل اس کا. ابھی ایک سپریم کورٹ کا ڈیسیجن بھی ہے کہ بھائی بیفور میرج جو ہے وہ میرج جو ہے رجسٹرڈ ہونا چاہیے. اور کافی لوگوں نے بھی, آپ کے بھی کافی لوگوں نے کہا ہے کہ بھائی جو بھی سپریم کورٹ نے جو بھی ڈیسیجن دیا ہے وہ صحیح ہے. تو کیا یہ جو آپ کی جو کمیونٹی ہے اس کو کہاں کتنے حد تک کا مانیں گے کہ نہیں بھائی صحیح بات ہے کہ بیفور میرج شوڈ بی رجسٹرڈ ون؟ میں نے تو اس پر اسٹیٹمنٹ آیا تھا, ٹی وی میں بولا تھا میں کہ بالکل صحیح ججمنٹ ہے سپریم کورٹ کا, اور بالکل اسلام کے عین مطابق ہے, یہی ہونا چاہیے. ریگولرائز کرنے کا طریقہ کوئی دوسرا نہیں ہو سکتا سوائے رجسٹریشن کے. ہم کو ریگولرائز کرنا چاہیے, اور بالکل ٹھیک ججمنٹ آیا ہے وہ, اس میں کچھ بھی اسلام سے ٹکراؤ نہیں ہے. ابھی میں چاہوں گی کہ بولا کہ وننس آف گاڈ اینڈ وننس آف مین کے اوپر کافی اسٹریس دیا. تو میری نالج رہی ہے, میں یہ جاننا چاہوں گی کہ کیا کوئی بھی ایسے پائس پلیس پہ جا سکتا ہے یا کیول اسلامی لوگ ہی جا سکتے ہیں؟ اور اگر وننس آف مین ہے تو ہر کسی کو جانے کی اجازت کیوں نہیں؟ حج کرنے کے لیے, حج کے لیے کیول اسلام دھرم کے لوگ ہی جا سکتے ہیں. حج تو بھائی عبادت ہے, اگر آپ عبادت کے لیے جائیں تو آپ جائیے, کر لیجیے. کون روکے گا آپ کو؟ کوئی روکے گا نہیں, کوئی بھی روکے گا آپ کو. بھائی آپ ویزا میں لکھیے کہ میں حج کے لیے آ رہا ہوں, کوئی نہیں روکے گا آپ کو, کوئی بھی نہیں روکے گا. مولانا صاحب, یہ ہم سب کے لیے بڑے سوبھاگیہ کی بات ہے کہ آپ ہمارے بیچ میں پدھارے, اور اس کے لیے جنرل صاحب کو شریہ جاتا ہے کہ ہم کو بھی موقع ملا آپ جیسی شخصیت سے ملنے کا. ہم پچھلے 2 دن سے ہمارا یہ ورکشاپ بس 3را دن پہ چل رہا ہے, تو ہم نے جو انٹر ریلیجن جو کامننس ہے اس پر کافی پرکاش ڈالا گیا ہے. چاہے کرسچینٹی ہو, چاہے مسلم دھرم ہو, سناتن دھرم ہو, ہم یہ دیکھتے آ رہے ہیں کہ سب کا جو ایک جو فنڈامنٹل بیس ہے وہ سب ایک, اور سب کے جو سدھانت ہیں وہ سب ایک.
मानवता के कल्याण के लिए है। उदारता उनमें पूरी तरह से भरी हुई है। मनुष्यता को त्राण देने के लिए, मनुष्यता के परिष्करण के लिए और उसके उत्थान के लिए ही सभी धर्मों का एकमात्र ध्येय है। पर इसके बावजूद भी जब हम समाज में देखते हैं तो इतना वितंडावाद है, इतना झंझट है, इतना दुराव है कि मात्र ये खाली नाम से ये सुन लिया किसी ने कि आपका नाम ये है, अमुक नाम है, कोई मंसूर अली है, कोई श्याम है, कोई मोहन है, बस खाली इस बात से लेकर के, और बाकी हम कुछ नहीं जानते उसके बैकग्राउंड के बारे में। जाने कितनी आशंकाएं, कितनी दुशंकाएं हमारे मस्तिष्क में आ जाती हैं और उसके बड़े दुष्परिणाम होते हैं। देखिए, ये बात बार बार सुनने में आती है, डिफरेंस इज नॉट एन इविल। लोग डिफरेंस को इविल समझते हैं, तो मैं आपसे अर्ज करता हूँ कि डिफरेंस इज नॉट एन इविल एट ऑल। डिफरेंस इज ए ब्लेसिंग। Without difference, there is no competition, no challenge, no discussion. तो डिफरेंस तो स्टेपिंग स्टोन है तरक्की के लिए। अब लोग स्टीम पर चलाते हैं, वो अलग बात है। आप स्टीम पर चला कर खाने बहुत सारा खा लें, तो अलेक्जेंडर द ग्रेट बहुत सारा खाना खा लिया, मर गया वो, हालांकि बादशाह था वो, एक फंक्शन में बहुत खाना खा लिया हो तो मर गया। तो एक्सट्रीम पर जाना गलत है, वरना मैं तो वेलकम करता हूँ डिफरेंसेस को। बिकॉज क्योंकि किसी ने कहा है बहुत अच्छा, इफ ऑल थिंग्स अलाइक नो वन थिंक्स वेरी मच। तो डिफरेंस तो बहुत बड़ा, मैं तो इनवाइट करता हूँ डिफरेंस को, ताकि एक्सचेंज हो, ताकि डायलॉग हो और फिर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो, डेली बातें समझ में आए। लोग एक्सट्रीम पर चले आते हैं, किसी भी चीज़ में आप एक्सट्रीम पर चले जाएं तो वही आकर के फ्रीडम इतनी अच्छी चीज़ है, फ्रीडम में एक्सट्रीम पर चले आते हैं। तो B.F. स्किनर ने एक किताब छापी है अमेरिका में, वी कांट अफोर्ड फ्रीडम, मतलब उसका मिस यूज उसका अफोर्ड नहीं कर सकते। तो असल चीज़ जो चीज़ है बुरी, वो एक्सट्रीमिज्म है, न कि डिफरेंस, ये मैं कह सकता हूँ।